بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے تیسرا آدمی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں تھرڈ پرسن۔ اب یہ تیسرا آدمی کون ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب دو کے درمیان کوئی تیسرا آ جائے تو ان دو کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اب وہ دو میاں بیوی ہوں، دوست ہوں، بھائی ہوں، جو بھی ہوں۔ لیکن یہ کہاوت ہے کہ جب تھرڈ پرسن ان کے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرے گا تو ان کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اب یہ تیسرا آدمی اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، یہ تو ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی، لیکن تیسرا آدمی اچھے کام بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے بارے میں قرآن نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ قرآن کہتے ہیں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، یعنی ان کو بھائی بن کر رہنا چاہیے، جھگڑے فساد نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن آگے قرآن تیسرے پرسن کا، تیسرے آدمی کا کردار ذکر کر رہا ہے کہ تیسرے کو کیا کرنا چاہیے، کہ اگر دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑا ہو جائے یا ناراضگی ہو جائے، تو تیسرے کا کام کیا ہے کہ فَأَصْلِحُوا، کہ وہ ان دونوں کی صلح کروائے۔ اب تیسرے آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر دو بندوں کا کوئی آپس میں جھگڑا ہو گیا، تیسرا بندہ صلح کروانے کے بجائے اس جھگڑے کو مزید ہوا دیتا ہے اور اس فساد کو، جھگڑے کو مزید بڑھاتا ہے۔ اس کی خواہش ہوگی اس طرح کی، اس لیے کرتا ہوگا، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن نے حکم دیا کہ دو بندوں کی صلح کرواؤ، یعنی کہ تیسرے آدمی کا ذکر ہوا کہ تیسرا آدمی اگر سمجھائے گا، اور اگر ایسا ہو کہ دونوں فریق اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کے سمجھنے سے سمجھ جائیں گے اور آپس میں دوبارہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، جہاں کوئی دیکھیں دو بندوں کا کچھ جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہوگی، تو کوشش کر کے دونوں سے بات کر کے ان کو راضی کروا دیے جائے۔ تو یہ تیسرے بندے کا کردار ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے کہا، ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب دو بندوں میں تیسرا آ جائے تو ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تو اس کا برا کردار ہے تھرڈ پرسن کا، لیکن تھرڈ پرسن اچھا کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ جس طرح میں نے بتایا قرآن کا حکم کہ دو بندوں میں صلح کروا دے۔ اب وہ اپنے انداز سے، جو اس کی اسٹریٹجی ہوگی، اس کے انداز سے وہ صلح کروائے گا، لیکن اس کا یہ کام ہے، اور یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ اللہ پاک سے راضی ہوتے ہیں کہ دو بندوں میں صلح کروا دیجیے۔ تو ہم خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ دو میاں بیویوں میں کوئی فساد ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ان میں علیحدگی ہو گئی، تو بعض دفعہ کوئی تیسرا بندہ ان کو راضی کروا دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ نہیں چاہتے۔ ایک ہوتا ہے نہ چاہنا، اس بات کو پسند نہ کرنا کہ دو راضی ہو جائیں، اور ایک ہوتا ہے کہ نہ صرف اس کو ناپسند کرنا، بلکہ بیچ میں اپنا رول بھی پلے کرنا کہ یہ دونوں ناراض ہی رہیں، یہاں کی باتیں وہاں لگانا، وہاں کی یہاں لگانا۔ مطلب ایک بندہ، جو تیسرا بندہ ہے، وہ اگر دو میں ناراضگی ہے، راضی کروانے کے بجائے کیا کر رہا ہے؟ اب وہ اس کی کمی اس کو بتا رہا ہے کہ وہ، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے آپس میں بات نہیں ہو رہی ان دونوں کی، تو وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اسے کہتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے سامنے کسی کی غیبت کرے، کسی کے خلاف بات کرے، تو تم کیا کہو؟ تم اس کو اسی وقت کہو کہ میں اسے پوچھ لیتا ہوں، یا چلیں اسے جا کے پوچھتے ہیں۔ اور اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو سمجھ لو کہ یہ اس کے خلاف تمہارے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس کے پاس جا کے تمہارے خلاف بات کرے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں بندے نے تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو اس سے کم از کم یہ پوچھ لینا کہ تم جو میرے دوست بن رہے ہو، میرے قریبی بننے کی کوشش کر رہے ہو، میری بھلائی کر رہے ہو، کہ مجھے آگے بتا رہے ہو، تو تم نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ خود تم نے کیا جواب دیا اس کو کہ وہ میرے خلاف بول رہا تھا؟ اس طرح بات کی جائے، ایسے بندوں کا توڑ یہی ہے کہ ان کو روکا جائے گا ہم سے۔ اور ہرگز اگر دو بندوں کا جھگڑا ہے آپس میں، تیسرا بندہ کوئی بھی بات کرتا ہے
کوئی بھی اس کے خلاف یا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس کے بعد پہ دھیان ہی نہ دیں، اس کے بعد پہ غور ہی نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ فساد کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں فساد نہ کرو، یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے۔ خاندانوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان ان کو موقع ملنا چاہیے کہ دو بندے آپس میں کلیش ان کی ہو جائے، کلیش کے فوراً بعد ان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کا حکم، زندگی تو ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کوئی تمہاری پیٹھ پیچھے کیا کرتا رہے، تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا رہے۔